کئی دفعہ چھوٹے چھوٹے کیریکٹرز کے ذریعے بھی اسپاٹ بوائے کی مدد سے بھی لوگ اندر داخل ہو جاتے ہیں. پروڈیوسر تو پھر کنجی ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں ایسا تعویذ آپ نے پہنا ہے کہ محبوب آپ کے قدموں میں. ان میں ڈائریکٹرز بھی تھے پنجابی فلموں کے, ان میں رائی صاحب بھی تھے. ایک قبضہ آپ پہ بھی ہوا اور وہ قبضہ تھا, ہاں وہ قبضہ تھا, وہ جا کے بدر منیر صاحب خیر اب تو اللہ جنت میں جگہ دے, ان کو جو مشکل پیش آئی تھی وہ قبضہ کیا تھا آپ کے جو ہسبینڈ ہیں طارق میر صاحب نے. وہ کیا قصہ تھا؟ ایک تاثر اخبار والوں نے آپ جیسے جرنلسٹوں نے پیدا اچھا میرے پا دو. اچھا خطرناک آدمی ہے بہت. اچھا مطلب ناروے سے آگے لاہور کی انڈسٹری پہ جناب بدماشی کرنا شروع کر دی ہے. اس ٹائم ٹی وی کے اوپر ایک کمرشل چلتی تھی چلاؤ پاک فین, میں آگے لگا دیتا تھا عمریہ بیتی جائے کوئی رشتہ نہ آئے چلاؤ پاک فین. میں 23-24 سال کی تھی تو آپ اس کی اگر آپ ایک 50-60 سال کے یا اس سے بڑی عمر کے آدمی سے ڈبنگ کرا رہے ہیں وہ نیچرل بھی نہیں لگتا نا. ہر شخصیت کی جو اپیرنس ہوتی ہے اسی کے حساب سے آواز فٹ ہوتی ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ZH انٹرٹینمنٹ, میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین آج ہم نے اداکارہ سونیا صاحبہ کا انٹرویو کیا ہے, ہماری ماضی کی اچھی اداکارہ جنہوں نے 60-70 فلموں میں کام کیا, ایک دور دیکھا, تمام ہیروز کے ساتھ انہوں نے کام کیا, سب ہیروئنس کے ساتھ ایز اے کو آرٹسٹ انہوں نے کام کیا, اور جتنے بھی ڈائریکٹر ہیں اپنے زمانے میں, اس زمانے میں جو 83 سے لے کے 92 تک رہے ہیں, 82-83 سے لے کے ان کے ساتھ کام کیا. ہاں بڑا طویل انٹرویو ہے, بڑی اندر کی باتیں ہیں, انکشافات بھی ہیں, اپنے کولیگس کے بارے میں باتیں کی ہیں انہوں نے, خواہ وہ میل آرٹسٹ ہیں یا فیمیل آرٹسٹ ہیں, ڈائریکٹرز کے بارے میں, تمام اداکاروں کے بارے میں انہوں نے باتیں کی ہیں, کچھ قصے بھی سنائے ہیں, بڑے دلچسپ قصے ہیں, اور فلم انڈسٹری کے اندر ہوتا کیا رہا ہے, کس کس طریقے سے سیاست رہی ہے. طویل انٹرویو کیے, اس کے 3 پارٹ ہم نے کیے ہیں. پہلا پارٹ آپ کے لیے پیش خدمت ہے. سونیا صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے دوبارہ سے ZH انٹرٹینمنٹ کے لیے ٹائم نکالا. میں کیونکہ لاسٹ انٹرویو جب آپ سے کیا تھا کافی ساری چیزیں مجھے ہنٹ مل گئے تھے, تو ایک آپ نے بات پہلے بھی کی تھی, پھر بیچ میں بھی آپ سے بات ہوتی رہتی ہے یہ, اور اکثر میں نے دوسرے اداکاروں سے بھی بات کی, یہ لابنگ جو ہوتی ہے یا لابی بنائی جاتی ہے, یہ کیوں کیا جاتا ہے اس طرح فلم انڈسٹری کے اندر؟ آپ کا شکریہ ظہیر, آپ نے مجھے دوسری دفعہ موقع دیا ہے آپ سے بات کرنے کے لیے, اور ان سب کا میں شکریہ آپ کے توسط سے ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے اس انٹرویو کو سنا, اور مجھے کچھ فیڈ بیک بھی ملی اس کے بارے میں, اور آپ سے بھی ملی کہ کچھ پسند نہیں کیا گیا, تو اس کے لیے شکریہ. اور آپ کا جو سوال ہے کہ لابنگ کیوں ہوتی ہے, ابھی میں اس کا تو بڑا ہی سادہ سا جواب یہی ہے کہ آج کل کا جو مادی دور ہے اور نفع نقصان کی جہاں پہ بات ہوتی ہے, تو وہاں پہ ایک کسی کو دھکا دے کے اور خود اس کے اوپر اپنے قد کو لوگ اونچا کرتے ہیں اور اس کی جگہ لیتے ہیں. تو یہ تو بہت ہی عام ہے, یہ تبھی ہو پائے گا جب آپ اپرچونٹیز کم ہوتی ہیں, لوگ زیادہ ہوتے ہیں. تو جب لوگ زیادہ ہوتے ہیں اور اپرچونٹیز کم ہوتی ہیں تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کو دھکا دیتا ہے, جسے جو کہتے ہیں سروائیول آف دا فٹسٹ, کہ جو زیادہ طاقتور ہے وہی جو ہے وہ اپنی جگہ بنا سکتا ہے دوسرے کو دھکا دے کے. تو یہ اسی فارمولے کے تحت دنیا کے ہر محکمے میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں, انکلوڈنگ فلم انڈسٹری. یہاں بھی جو ہے کمزور جو ہوگا, اگر وہ ٹیلنٹڈ بھی ہے تو اگر اس میں اپنی جگہ کھڑے رہنے کی طاقت نہیں ہے اس دھکے کو برداشت کرنے کی, تو جو دھکا دینے کی صلاحیت رکھتا ہے تو وہ اس کے آگے آ جائے گا, چاہے وہ کم ٹیلنٹڈ. اور وہ دھکا کیسے دیا جاتا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کے لیے ایک نیٹ ورک ہوتا ہے. آپ جیسے مکڑی جالا بنتی ہے ایسے آپ اپنا نیٹ بناتے ہیں, اور وہ ایک جو اسپاٹ بوائے سے لے کے پروڈیوسر تک ہوتا ہے وہ, اور کئی دفعہ چھوٹے چھوٹے کیریکٹرز کے ذریعے بھی اسپاٹ بوائے کی مدد سے بھی لوگ اندر داخل ہو جاتے ہیں اس نیٹ ورک کے اندر. اچھا, تو ایسے مطلب میک اپ آرٹسٹ ہے تو وہ ریکمینڈ کر دے گا آپ کو اگر اس کا پی آر اچھا ہے ڈائریکٹر کے ساتھ. ایسے بھی ہوتا ہے کہ کئی دفعہ وہ لوگ جو کہ بظاہر اتنے بڑے کردار نہیں ہوتے, جیسے آپ کا میک اپ مین, جیسے آپ کا اسپاٹ بوائے, جیسے آپ کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر, ڈانس ڈائریکٹر کو آپ بھول رہی ہیں,
کاسٹنگ ڈائریکٹر تو بہت بڑی چیز ہے, اس کے پاس فل اتھارٹی ہے. اچھا, تو اب جیسے آپ جو کاسٹنگ ڈائریکٹر, نہیں کاسٹنگ نہیں, ڈانس ڈائریکٹر کیونکہ ڈانس ڈائریکٹر, بالکل ڈانس ڈائریکٹر ہو گیا, مطلب بہت سارے ایسے کیریکٹرز جو ہوتے ہیں وہ مطلب جو اپنی اہمیت رکھتے ہیں, تو وہ کہیں نہ کہیں اپنا انفلوئنس ضرور استعمال کرتے ہیں اور فیوریٹزم اس میں آ جاتا ہے. ڈائریکٹر تو پھر بہت بڑی اتھارٹی, اگر اس کا کوئی فیوریٹ ہو گیا ہے تو پھر تو موجہ ہی موجہ, وہ میرا ایک سورج کے ساتھ ساتھ وہ بالکل خیام سردی صاحب کہتے ہیں نا, پھر موجہ ہی ہو گیا کہ, تو پھر آپ بھی بولتی ہیں بالکل. اور ہمارے جب میں کام کر رہی تھی تب بھی اور شاید اب بھی, کہ پروڈیوسر تو پھر کنجی ہوتا ہے. وہ تو اگر پروڈیوسر ہی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں, ایسا تعویذ آپ نے پہنا ہے کہ محبوب آپ کے قدموں میں, تو پروڈیوسر اگر آپ کے قدموں میں تو پھر تو وہ ظاہر سی بات ہے, آپ تو مالک ہوتے ہیں. تو یہ جس طرح آپ نے بتایا کہ پروڈیوسر کنجی ہوتا ہے, کیونکہ آپ نے مطلب ایک دور دیکھا ہے, 40-50 فلمیں بڑا ایک انڈسٹری کو سمجھنے کے لیے میرے خیال میں کافی ہوتی ہیں. 70 اچھا. تو یہ جو کنجی آپ نے کہی, تو اس کنجی کو کھولنے کے لیے کچھ خاص طور پہ جو ہیروئنز ہوتی ہیں وہ غیر نصابی سرگرمیوں کی طرف ہی چلی جاتی ہیں. اگر آپ جب میں کام کری تھی اس وقت کی بات کریں, میں صرف اس پیریڈ کی ہی گواہی دے سکتی ہوں کہ جس کو میں نے وٹنس کیا ہے نا, جو 82 سے لے کے 92 تک کا جو دور تھا. تو اس سے پہلے کی ہسٹری مجھے انڈسٹری کی اتنی نہیں پتا ہے, اور بعد میں جو ہے اس کی بھی میں گواہی نہیں دے سکوں گی. لیکن اگر آپ میں وٹنس ہونے کی بات کروں تو جی بالکل, اس وقت جب میں نے کام کیا 10 سالوں میں بالکل ایسا ہی تھا کہ ہیروئن جس کی منظور نظر ہوتی تھی وہ ہیرو بھی ہو سکتا تھا, وہ ڈائریکٹر بھی ہو سکتا ہے تھا, اور وہ پروڈیوسر بھی ہو سکتا تھا, وہ اسٹوڈیو آنر بھی ہو سکتا تھا. اور ایسی ہیروئن رہی ہیں جو اسٹوڈیو آنرز کی بھی جو ہے وہ منظور نظر رہی. تو اگر ان میں ٹیلنٹ تھا یا نہیں تھا, لیکن وہ بڑی بڑی فلموں میں انہوں نے اس وقت کی 80s کی اور ارلی 90s کی فلموں میں آپ کو دکھائی بھی دی. اور ان میں ڈائریکٹرز بھی تھے پنجابی فلموں کے, ان میں رائی صاحب بھی تھے, مجھے اللہ انہیں دل کی رحمت کرے, میرے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے, ایک مطلب ایسے بیٹی کی جیسے مجھے وہ ہمیشہ مجھ سے انہوں نے اپنا رویہ رکھا. تو ان کا بھی جو منظور نظر رہا, انہوں نے, میں نام نہیں لوں گی ایکٹریسز کا, میری سینئر بھی اور کچھ میری امسر بھی تھی, کہ جو میری سینئرز تھی انہوں نے ایک دور دیکھا رائی صاحب کی منظور نظر رہتے ہوئے, اور جیسے ہی رائی صاحب سے ان کی نظر کرم ہٹی یا کوئی ایسے معاملات ہوئے, تو پھر میری ہمسر اداکارہ ہے 22 فلمیں کر کے فلوپ دیکھ کے بھی ہیروئن ہی رہی, کہ فلم 22 فلوپ ہو رہی ہیں لیکن ہیروئن آ رہے ہیں. تو دیکھیں, ایک ہوتا ہے کہ منظور نظر ہونا نا, ایک ہوتا ہے کہ ٹیلنٹ کے اوپر. دیکھیں اگر کوئی نیا ہیرو ہے, نیا ہیرو کوشش کرے گا یار میں اسٹیبلش ہیروئن کے ساتھ اگر آؤں تو میری فلم ہٹ ہو جائے گی. اسی طرح ہیروئن کے ذہن میں بھی کہیں نہ کہیں ہوتا ہے کہ اگر میں آ رہی ہوں یا دوسرا جو ہیرو ہے جو اوپر تلے کامیاب فلمیں دے رہا ہے, تو آپ نے کبھی کوشش کی اس طرح کی یا خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے فلاں ہیرو کے ساتھ رکھا جائے, لایا جائے, مطلب ان دا سینس کہ اس کی مارکیٹ اچھی ہے, اس ہیرو کی ریپیوٹ اچھی ہے, اس کی فلمیں ہٹ ہو رہی ہیں, اس وجہ سے؟ میری جو ہسٹری ہے وہ بڑی فلم انڈسٹری میں بڑی الگ ہی رہی ہے, اور بڑی عجیب بات ہے کہ میں نے سبھی ہیروز کے ساتھ کام کیا, اور آصف خان صاحب سے لے کے شہباز اکمل سے لے کے اور شان سے لے کے یاد سے لے کے فیصل سے لے کے, عجیب بات کیوں ہے, تو کریڈٹ ہونا چاہیے نا. لیکن بنا کسی ڈائریکٹر کی منظور نظر ہوئے, بنا کسی ہیرو کے منظور نظر ہوئے, اور بنا ہی کسی پروڈیوسر کے منظور نظر ہوئے, مجھے نہیں پتا کہ میں نے یہ ساری سیڑھیاں چڑھے بغیر کیسے کر لیا. ٹھیک ہے. اور تو اور نہ ہی کبھی بھی کوئی دفتر میرا جو ہے وہ اڈا رہا ہے, یعنی کہ یہ کہہ لیں کہ
کوئی بھی ایسا پروڈیوسر آپ لے لیں یا کوئی بھی اسٹوڈیو آنر لے لیں تو کبھی بھی ایسا کوئی دفتر نہیں رہا کہ جس پہ میرا مطلب حق جمع رہا ہو کہ جی یا میں ایور نیو پکچرز کے آفس کے اندر بیٹھی ہوں کہ سونیا وہی ملے گی جی وہ اس پہ قبضہ جمع ہوا ہے، یا جو ہے وہ سودی باٹ کے دفتر لے لیں یا کوئی بھی لے لے ایور نیو لے لے، کوئی ایسا نہیں رہا. میں نے سیدھا اسی دفتر میں جا کے میں تیار ہوئی ہوں جس کی میں نے فلم کی ہے، اور میری فلم میرے سیکٹری نے ہی سائن کی ہے. میں نے کبھی بھی، وہ اللہ اسے جنت دے، وہ ارلی عمر میں ہی افضل ہوا کرتا تھا میرے ساتھ، مجھے مینج کرتا تھا، تو اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی ارلی ایج میں، جیسے میں نے چھوڑا تھا اس کے 1-2 سال بعد. تو اس نے اچھے لوگوں سے کام کیا، اچھے لوگوں کے ساتھ، لیکن وہ بہت چھوٹا آیا تھا انڈسٹری میں 13 سال کا، اور جب وہ 20-22 کا تھا تو میرے ساتھ تھا، کام کر رہا تھا، اور میرا ہی ہم عمر ہی ہو رہا ہوگا، یہ تھوڑا چھوٹا ہوگا، لیکن وہ بہت سمجھدار تھا. اور اس نے جتنی فلمیں بڑے میں نے باعزت طریقے سے کی کہ وہی سائن کرتا تھا، وہی ڈیل کرتا تھا، وہی پیسے لیتا تھا. نہ کبھی میں نے پیسے لیے، نہ کبھی میں نے پروڈیوسر سے پیسے مانگے، نہ ہی میں نے پروڈیوسر کے ساتھ فلموں کو اس طرح ڈیل کیا. مجھے بس یہ پتا چلتا تھا کہ یہ فلم ہے، یہ ڈائریکٹر ہے، پروڈیوسر ہے، اور ہم نے فلاں دن جو ہے وہ سیٹ پہ جانا ہے. تو میرا بڑا عجیب، اور میرے گھر میں 99% کوئی نہیں آ کے مجھے سائن کیا ہے پروڈیوسر یا ڈائریکٹر. تو یہ بڑی جو ہے عجیب واقعہ ہے اپنی دنیا کا. لیکن ایک قبضہ آپ پہ بھی ہوا، اور وہ قبضہ تھا، ہاں وہ قبضہ تھا، وہ جا کے بدر منیر صاحب، خیر اب تو اللہ جنت میں جگہ دے، ان کو جو مشکل پیش آئی تھی، وہ قبضہ کیا تھا آپ کے جو ہسبینڈ ہیں طارق میر صاحب نے. وہ کیا قصہ تھا؟ جی قبضہ مجھ پہ، میری 2 شادیاں جیسے آپ جانتے ہیں. جی بالکل. لیکن میں ابھی کی بات کر رہا ہوں، جو طارق میر صاحب والا، وہ جو گانے کے ٹائم بھی پہنچ جاتے تھے، اور جو آپ کو لباس اور یہ وہ سارا کچھ، وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ جب میں فلم انڈسٹری چھوڑنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ پہلے میں یہاں پہ اس لیے ریفرنس دے رہی ہوں پہلی شادی کا، کہ پہلی شادی جب میری تھی تو میں بہت محفوظ محسوس کرتی تھی انڈسٹری میں، کہ مطلب ہم زیادہ تر مل کے کام نہیں کر رہے ہوتے تھے، تو مجھے پک اینڈ ڈراپ طارق بابر ہی کرتے تھے. اور پھر یہ تھا کہ ایک ساتھ فلمیں بھی زیادہ تر ایک ساتھ ہی کر رہے ہوتے تھے، ایک ساتھ بہت سی فلمیں کی، بہت سی نہیں بھی کی، لیکن یہ کہ سب مجھے بابر کے حوالے سے اور بابر کو میرے حوالے سے جانتے تھے، اور ہمیں ایز اے کپل لوگ مطلب میرے بارے میں ایسا کچھ تصور ہی نہیں لیتے تھے کہ اس کو بھی مطلب جس کو آپ کھڑکی پنا کہتے تھے، وہ میرے ساتھ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ بابر کے ساتھ بہت سارے پروڈیوسرز کام کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ بھائی جیسے تھا. مجھے زیادہ تر بھابھی کہہ دیتے تھے، کچھ اسسٹنٹ ڈائریکٹرز نے مجھے بہن بنایا ہوا تھا، جن میں سودی بٹ صاحب تھے، جن میں یونس ملک تھے، جس میں یہ بابر صاحب کے ڈر سے بنایا ہوا تھا یا دل سے بنایا ہوا تھا؟ نہیں میری نیچر سے بنایا ہوا تھا. لیکن جب آپ کو یونس ملک بھائی کہہ دیتا ہے، جب آپ کو سودی بٹ بھائی بہن بنا لیتا ہے، جب آپ کو داؤد بٹ بہن کہہ دیتا ہے، اور اس وقت یہ لوگ ہی کام کر رہے تھے، تو مجھ سے کام کس نے کرنا تھا؟ مجھے یہ لوگ اتنی زیادہ رسپیکٹ دیتے تھے، اور کوشش کرتے تھے کہ کچھ ایسے ویسے سین نہ ہو. تو پھر میری جب بابر صاحب سے علیحدگی ہوئی، تو یہ بھی ایک بات انڈسٹری میں نے بتائی نہیں تھی، لیکن یہ تبھی پتہ چلی جب میں طارق سے، جب میری شادی ہوئی تو لوگوں کو پتہ چلا کہ میں اور بابر صاحب الگ ہو چکے تھے. تو پھر میرے لیے انڈسٹری میں، چونکہ میں بہت اکیلی بھی محسوس کرتی تھی، اور کچھ چیزیں آہستہ آہستہ ایسی ہونا شروع ہو گئی تھی، جیسے میں نے پچھلے انٹرویو میں بھی کہا تھا کہ میرے لیے کمفرٹیبل نہیں تھا، کیونکہ نئے پروڈیوسرز آ رہے تھے، نئے لوگ آ رہے تھے، تو وہ میرے ساتھ وہی رویے رکھ رہے تھے جو کہ اس وقت کی ہیروئنوں کے ساتھ ہوا کرتے تھے، وہی والی معاملات. تو پھر میں نے شادی کا فیصلہ کیا، تو یہ قبضہ گروپ میری زندگی میں آئے، اور وہ ان کی وجہ سے نہیں ہوا تھا فیصلہ میں پہلے ہی کر چکی تھی کہ میں انڈسٹری چھوڑ رہی ہوں. تو ان کے ساتھ میرا ایک ڈرامہ سیریل کائنات جو تھا STN کا، وہ ان کا اور میرے شوٹنگ چل رہا تھا، اور اس شوٹنگ میں کوئی 3-4 مہینے کا گیپ آیا تھا، اور اس بیچ میں نے فیصلہ انڈسٹری چھوڑنے کا کیا. تو پھر دوبارہ ان کے ساتھ میری شوٹنگز
पड़ी। फिर कुछ ऐसा वाकया हुआ कि मैं बीमार पड़ी, ये और इनके घर वालों में से कुछ मेरी तीमारदारी के लिए आए, तो वो फिर एक फैमिली जैसा इनके घर से एक ताल्लुक बन गया था। नेबर भी थे हमारे, ज्यादा दूर नहीं था इनका घर। तो ये आए हुए थे उस धड़कन की फिल्म की शूटिंग के लिए, रुके हुए थे। ये शूटिंग्स भी इनके चल रहे थे और मेरे साथ भी सीरियल में ये कास्ट हो गए थे। तो फिर ये कि इनके ये एक तरह से थे तो नॉर्वे से ही, लेकिन ये रुके हुए थे वहाँ शूट के सिलसिले में। तो फिर इनसे अच्छी सलाम दुआ भी हो गई, काम भी हम, और इत्तेफाक है कि इत्तेफाक नहीं, अजीब बात इत्तेफाक है कि मैं इनकी बड़ी बहन का रोल ड्रामे में कर रही थी। अच्छा। मेन हीरोइन थी, लेकिन ये मेरे भाई का रोल कर रहे थे। तो तसव्वुर ये नहीं था कि हम दोनों की शादी होगी, क्योंकि मेरे लिए तो ये शायद मुझसे छोटे थे, हालांकि 2 साल बड़े, लेकिन मैंने उसी कैरेक्टर में ही देखती थी कि मेरे भाई का रोल कर रहा है, बाहर से आया है। तो उसी सिलसिले में ही एक मिलना जुलना भी हो गया था इनके घर वालों से। लेकिन बीच में ना इन्हें समझ आई है ना मुझे समझ आई है कि हमारी शादी कैसे होगी। इनके नरगिस का बेटा सुनील दत्त बन सकता है और फिर वो शादी भी हो सकती है, तो मेरे ख्याल में ये हुआ। अच्छा, फिर वो घर वालों को मैं पसंद आ गई, और उस वजह से फिर इनसे भी इनके घर वालों ने, इनके भाई ने, छोटे ने बात की कि आप इनसे शादी क्यों नहीं कर लेते, तो इतनी अच्छी है और इंडस्ट्री भी छोड़ रहे हैं। तो इन्होंने फिर इस तरह सोचना शुरू किया, और फिर चंद दिनों के अंदर ही हमारी शादी हुई। तो मैं अनाउंस चुकी कर चुकी थी कि जो आपने वो कब्जा वाली बात की कि मैं अपनी शूट कंप्लीट करवा रही हूँ, तो वो ऑलरेडी चल रहा था। तो फिर ये इंटरवीन इनका हुआ कि अब मुझसे निकाह इनका जो था वो हो गया था उसी बीच में, और 3 महीने का हमने टाइम भी दे दिया था, क्योंकि मैंने फिर नॉर्वे आना था इनके साथ और इन्होंने वापस यहाँ आना था, तो टाइम कम था। तो वो फिर उस बीच में इनकी ये चीजें, बदमाशियां वहाँ पे इन्होंने गुंडा बदमाश कह ले जो भी, कि जी हाँ नथ डाल दिया। हालांकि बेचारे ऐसे नहीं थे, पर एक तासुर अखबार वालों ने, आप जैसे जर्नलिस्टों ने पैदा अच्छा, मेरे पा दो। ये अच्छा, खतरनाक आदमी है बहुत। अच्छा, मतलब नॉर्वे से आगे लाहौर की इंडस्ट्री पे जनाब बदमाशी करना शुरू कर दी है। जी, कौन से जर्नलिस्ट जंग में जो आशिक चौधरी आशिक चौधरी साहब ने नहीं लिखा था। हाँ जी, आशिक चौधरी साहब ने एक मेरा ख्याल खबरें लगाई थी, उन्होंने लगाई थी। और फिर हम गए वीजा लेने। जब नहीं, मुझे वो पहले बदर मुनीर वाला तो बताया ना। हाँ जी, बदर मुनीर वाला तारिक साहब आप भी बता दें। जी, तारिक मीर साहब, नाजरीन ये भी साथ है, बताएं तारिक भाई। जी शुक्रिया मुझे शामिल करने का। असल में जैसे कि 3 महीने इन्होंने बताया अभी, तो 3 महीने तो गुजर चुके हुए थे। जी जी। तो जब बदर मुनीर साहब ने राब्ता किया आए, तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा वो पीरियड तो गुजर चुका है, मेरी फैमिली इस शादी में पूरी इन्वॉल्व है, उनकी रजामंदी से ही शादी हुई है, और हम लोग आम लोग हैं, मैं तो इत्तफाकन मेरे दोस्त हैं, वो फिल्म बनाने आए तो मैं आया हूँ, वरना मेरा भी इस फिल्म इंडस्ट्री से सिवाय एक नाजिर होने के अलावा और कोई ताल्लुक नहीं है। तो उनको फिर मैंने बताया, मैंने कहा अगर काम होगा, और मैं चाहता हूँ कि अपना काम कंप्लीट करें, क्योंकि इन्होंने नॉर्वे चले जाना, और मैं नहीं चाहता हूँ कि पीछे इन्हें कोई बुरे लफ्जों से याद करे, क्योंकि नुकसान करवा गई है शादी करके और ये सब। तो तैयार हूँ कि आपका काम कंप्लीट करें, लेकिन अब जो काम होगा, क्योंकि वो पीरियड जो इन्होंने दिया था वो गुजर चुका हुआ, तो अब जो टर्म्स एंड कंडीशन होंगी मेरी होंगी, उस पर आपको फिर करना होगा। तो उन्होंने एग्री किया था, यानी मैंने कोई ऐसी गैर इखलाकी या बात की थी, उन्होंने एग्री किया था। मैंने उनको बता दिया था कि कोई इस तरह का क्लोज सीन नहीं होगा, कोई डांस नहीं होगा, कोई लिबास ऐसा नहीं पहना जाएगा जिसमें मुझे एतराज, हीरो हाथी लगाएगा। एग्जैक्टली, हाथ न लगाने की सेंस ये नहीं कि हाथ नहीं पकड़ सकता, लेकिन जो गले वाले लगाने वाले वो रोमांटिक सीन नहीं होगा, कोई डांस नहीं होगा, ये सब मैंने बोल दिया था उन्हें, और इस सब पे उन्होंने शुरू में एग्री किया था, और अल्लाह उन्हें एग्री के रहमत करें, पता चला मुझे वो मौत हो चुके हुए हैं। तो वो बीच में जब हम आउटडोर गए हुए थे ना, तारिक साहब आप खुश हो ले, तो मैं मुस्कुरा देता था, मैं समझता था। अच्छा, क्या कहते थे आप खुश हो ले? हाँ जी, हाँ जी। बीच में उन्हें फिर कोई एक दौरा पड़ता था, फिर कहता तारिक साहब आप खुश हो ले, तो मैं कहता कुछ इसलिए नहीं था कि मैं समझता था कि उनकी कंटिन्यूटी खराब हो रही है, उनकी मर्जी के मुताबिक काम नहीं हो रहा, लेकिन मेरी भी मजबूरी थी, यानी कि
فیملی کے حوالے سے ظاہر یہ تو کیونکہ ان کی نظر میں تو یہ ختم ہو چکا تھا. ایون جب دوبارہ کام شروع کرنے کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا تم نے جو کہا تھا یہ سب ختم ہو چکا ہے, اب کچھ نہیں کرنا, 3 مہینے بھی گزر چکے ہیں. تو میں نے پھر انہیں قائل کیا کہ پیچھے لوگ برا بھلا کہیں گے, ظاہر باتیں بنائیں گے, اور میں آپ کو یہ بات بتائیے تو نت ڈالنے والی بات تو بتائی بلکہ مجھے انہوں نے دوسری طرح بھی اٹیک کیا میرے پہ. میں بھی ظاہر کام تو کر ہی رہا تھا نا اس وقت. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ شرط رکھتا ہے کہ اس صورت میں کام کرنے کی اجازت دوں گا کہ مجھے ساتھ میں ہیرو لے. حالانکہ سرے سے کبھی نہ یہ بات میں نے سوچی اور نہ یہ کبھی بات ہوئی, اور تو واپس آنے کا پلان تھا یہ. بلکہ آپ بتاؤں میں نام نہیں ان کا لوں گا, بڑے سینئر پروڈیوسر ڈائریکٹر تھے, انہوں نے بلکہ مجھے یہ کہا تمہارا دماغ خراب ہوا ہوا, ایک تو پہلے تم نے شادی کر لی. میں نے کہا شادی کرنا کوئی دماغ خراب ہونے کی نہیں شادی کی. تو دوسرا پھر تم نے اسے کام بند کروا دیا, تم اپنا پیر بناتے. تو میں نے کہا جی میں نے کوئی بزنس کیا ہے, تو تم ایک صحیح شادی کی ہے, تو اس لیے یہ سوچ کے تو نہیں. میرے خیال یہ سید نور نے بولا تھا. دیکھیں نا ان کی ڈیتھ ہوگی ہوئی ہے. وہ پھر اقبال کی شمیری ہے, جاوید فاضل کو نہیں تھے. نہیں جمشید نقوی صاحب تھے. اور یہ دوسری بات ابھی میں تھوڑی دیر پہلے سنا تھا نرگس سنیل دت والی. ایگزیکٹلی جب مجھے انہوں نے کہا اوپر سے تم بھائی اور بہن کا رول کرے, تو میں نے کہا سنیل دت اور نرگس تو اور وہ سنیل دت تھے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے وہ سنیل دت اور نرگس تھے, ان کے لیے یہ جائز ہے, ہمارے لیے نہیں ہے. بالکل نہیں. مجھے یہ بتائیں طارق بھائی کہ آپ کے اوپر سونیا صاحبہ نے اس طرح کی کوئی کنڈیشن نہیں لگائی تھی جو آپ نے سونیا کو لگائی تھی کہ تسی کام کرنا ہے, تسی پھر ہاتھ نہیں لانا یا کول نہیں گلے نہیں ملنے؟ نہیں, میرا خیال ہے ان کو اندازہ ہو گیا ہوا تھا کہ نہ یہ ایکٹر ہے, نہ یہ یہاں کا بندہ ہے, نہ اس کی فلم چلنی ہے اور نہ چلنی, اور یہ صرف میرے پاس شادی کرنے آئے ہیں. ہاں جی نہیں, ویسے باقاعدہ ارادہ تو کبھی تھا بھی نہیں کہ میں نے وہاں پہ رہنا. ظاہر میرا بچپن یہاں پہ گزرا ہوا, یہی جوان ہوا ہوں, تو میں نے تو الٹیمیٹلی ادھر واپس آنا ہی آنا تھا. اور وہ بھی کوئی ایسا اتفاق ہوتا, فلم ہٹ ہو جاتی, کچھ پروجیکٹس اچھے مل جاتے ہیں تو میں کچھ دیر رک جاتا. لیکن یہ فیکٹ ہے کہ میں وہاں کا شاید بندہ نہیں تھا. ہماری جو ہیروئن تھی ان کی والدہ تانی بیگم سے بہت اچھا تعلق تھا, بات چیت ہوتی رہتی تھی. تو وہ ایک دفعہ بات کر رہی تھی سیٹ پہ کہ بیٹا اسٹوڈیو کے دروازے سے جب انٹر ہو تو اس کے بعد منافقت شروع ہو جاتی. تو میں نے کہا میں تو آنٹی یہ کام نہیں کر پاؤں گا. تو انہوں نے کہا بیٹا پھر واپس چلے جاؤ, یہاں تمہارا کوئی کام نہیں ہے. یہ تانی بیگم نے کہا؟ میں شاید ہاں جی پر یہ بات فیکٹ ہے. لیکن میں خیر ایک پروجیکٹ کرنے گیا تھا, دوست تھے یہاں سے گئے ہوئے تھے, تو پروجیکٹ تو میں نے مکمل کرنا ہی تھا. لیکن واقعی شاید میں کسی کے سیٹ پہ جاتا تھا, نہ میرا کسی کے ساتھ ملنا, نہ میں کسی محفل لابی اور نہ اس چیز کا حصہ تھا. تو اوبیسلی اوپر سے فلم بھی نہ چلی, تو میری واپسی تو یقینی تھی. ویسے بھی طارق صاحب جو آپ نے کہا نا کہ سونیا نے ایسی شرط نہیں رکھی, مجھے پتا ہے ضرورت نہیں پڑی, کیونکہ جب میری شادی ہوئی نا تو یہ جب میری شوٹنگز چل رہے تھے تو ان کی جو فیملی تھی, میری جو ساس تھی, وہ یا اللہ نے زندگی دے ابھی بھی ہیں, انہوں نے ویسے ہی پابندی لگا دی تھی. ان کے بھائی بھی وہاں تھے, ناروے سے سب لوگ تھے وہاں پہ, تو شادی میں شامل ہونے کے لیے ساری فیملی اکٹھی تھی. تو میری ساس نے ان پہ ویسے ہی پابندی لگا دی تھی کہ انہیں بھی نہیں کرنا تو بھی کوئی نہیں ہوا کام کرنا ہے. اس خوش فہمی سے نہ رہنا کہ اے نہ کرے تو میں کرتا رہا. بالکل ٹھیک ہے, اور بالکل فل سپورٹ. جی اچھا سونیا صاحبہ یہ بتائیے کہ جس طرح آپ کو پتا ہے سورج کے ساتھ ساتھ میرا موسٹ آف دا مائی فیوریٹ ڈراما, مطلب میں اگر مستنصر حسین تارڑ اور کریکٹرائزیشن اس کی جو تھی, قاسم, قادر اور روشن, 3 کردار تھے, تینوں اس دنیا میں نہیں ہیں اب. لیکن جو آپ کو پتا ہے پی ٹی وی کے جو ڈرامے تھے وہ تو اپیرنس کے ساتھ ساتھ ڈائلاگ ڈیلیوری پر, خاص طور پہ آواز پہ فوکس کرتے تھے. اگر آپ کی اپنی آواز کے ساتھ سورج کے ساتھ ساتھ ڈرامہ بن سکتا ہے تو دھنک فلم میں اور دوسری فلموں میں آپ کی آواز کو کیوں ڈب کیا گیا کسی اور کے ساتھ؟ یہ ایک اچھا سوال ہے, اور مجھے بہت دکھ ہوتا ہے اپنی ان دھنک میری چونکہ دوسری فلم تھی جب ریلیز ہوئی بھی, جاوید فاضل صاحب, جاوید فاضل سنا ڈاڈے بھی بڑے تھے.
ہاں جی ہاں جاوید خان صاحب ڈاڈے تو نہیں تھے اتنے مطلب لیکن یہ کہ مجھے ان کے ساتھ کوئی مشکل نہیں پیش آئی کام کرنے میں، لیکن مجھے مشکل مجھے جو تکلیف رہتی ہے جب بھی دھنک چلتی ہے تو کہ وہ جو آواز ہے وہ بالکل میرے اوپر ارسا غزل نے ڈبنگ کی تھی. ارسا غزل ٹی وی کے آرٹسٹ ہیں بالکل. جی ٹی وی کے آرٹسٹ. اور آپ کو ناظرین کو بتاتے جائیں جو آج کل کے ناظرین ہیں وہ اشنا شاہ کی بہن ہیں، اور جو پرانے ناظرین ہیں ان کو پتا ہوگا کہ عصمت طاہرہ اداکارہ ان کی بیٹی ہے یہ ارسا غزل. اچھا جی بتائیے. بالکل ارسا غزل. تو ارسا غزل نے اس کی ڈبنگ کی. مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ ارسا کیوں ڈبنگ کروائی گئی، کیونکہ جس طرح ارسا غزل نے اس میں ڈبنگ کی ہے اس میں کچھ سینز بڑے ایسے ہیں جس میں میں روتی دھوتی ہوں، جس میں میں چلاتی ہوں، جس میں میں مطلب کافی وہ ایک جس نے کیا ہوتا ہے سین اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اس میں کس طریقے سے ایموشنز کیا دیے ہیں، کیا فیلنگز. اور ارسا غزل کوئی ایسی منجھی ہوئی اداکارہ اس وقت نہیں تھی، بلکہ شاید مجھے بھی نہیں پتا تھا ہے کہ اس وقت وہ کوئی ٹی وی پہ پلے کر بھی رہی تھی کہ نہیں، کیونکہ ہم ایک ہی عمر کے لوگ ہیں اور زیادہ فرق ہم میں نہیں ہے. تو پھر اس چیز کا مجھے بہت حیرت آج تک بھی ہوتی ہے کہ ایسا فیصلہ کیوں کیا گیا، کیونکہ اس وقت میری 12 فلمیں آن سیٹ تھی اور سب کی سب انکلوڈنگ مائی فرسٹ مووی میری ہی آواز استعمال کی گئی. تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جس دور میں جس فلم انڈسٹری میں ممتاز جن کی سب سے بھاری آواز تھی، آپ دیکھا جائے وہ آپ کے ساتھ اس میں تھی نا چند مئی فلم میں. جی بالکل چند مائی میں بھی تھی اور ایک دو اور فلموں میں بھی ہم نے ساتھ کام کیا. تو ان کی اگر آواز ڈب نہیں ہوئی تو یہ فیصلہ ایسا کیوں کیا گیا؟ مجھے لگتا ہے کہ ڈائریکٹر کی کمزوری ہے کہ ڈائریکٹر اپنے ایکٹر سے، جو کہ ہم سب نئے تھے، فیصل بھی نئے تھے، میں بھی نہیں تھی، عارفہ صدیقی بھی اس وقت نہیں، ہم لوگ سب نئے تھے. تو آپ اپنے نئے ایکٹر سے کو اگر مین رول میں کاسٹ کرتے ہیں تو ان سے آپ مطلب ڈائلاگ ڈیلیوری پہ خوفزدہ ہے، تو وہ آپ کا کام ہے کہ آپ نے نئے ٹیلنٹ سے، یہ مجھے لگتا ہے ڈائریکٹر کی کمزوری ہے اور اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑتا ہے کہ جب میں نے اتنی محنت کی ہے فلم کے اندر کچھ سینوں پہ تو آواز میری نہیں ہے تو آپ مجھے ذاتی طور پہ تکلیف ہوتی ہے. ہاں، اور بلکہ ممتاز کا جس طرح آپ نے تذکرہ کیا تو وہ کیونکہ چند فلم جس ٹائم میں نے دیکھی تھی بہت پہلے اسکول کے زمانے میں، تو شعر و شاعری ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی. وہ میڈم کا گانا بڑا اچھا تھا، آج چند مئی دوے پیار کریے، تو وہ تھا. ہاں اچھا، وہ پہلا والا جملہ بندہ ہوتا ہے نا کہ فلم دیکھنے کے بعد بھی گنگناتا رہتا ہے. اور اب میں کیا گنگنا رہا ہوں، میرے ساتھ میرا کزن تھا، وہ ہنس کے میں تھا کہ آج چند مئی دوے پیار کریے، اچیاں سماجاں کو لوں رسماں رواجاں کو لوں نہ ڈریے. اب مجھے اچیاں سماجا یار، میں نے کہا اچیاں سماجا کو لوں گندیاں جراباں کو لوں نہ ڈریے. اچھا خیر بچے ڈائل کر لیتے ہیں بالکل. بلکہ ایک میڈم نور جہاں کا گانا میرے زبان پہ چڑھا ہوا تھا، اس کا مجھے نیکسٹ بول نہیں آتا تھا. نیکسٹ کیا ایک اس کا گانا تھا، عمریہ بیتی جائے کوئی رشتہ نہ آئے. اچھا اب اس ٹائم ٹی وی کے اوپر ایک کمرشل چلتی تھی، چلاؤ پاک فین، میں آگے لگا دیتا تھا عمریہ بیتی جائے کوئی رشتہ نہ آئے چلاؤ پاک فین. اچھا مجھے بتائیں کہ ریحانہ صدیقی کی آواز کس فلم میں آپ کے اوپر آئی ہے؟ وہ تو بہت ہی ایجڈ تھی، طلعت صدیقی کی بہن اور عارفہ صدیقی کی غالباً خالہ تھی وہ. جی میری لاسٹ مووی تھی جب میں نے آخری فلم بنوائی سول، وہ آپ کو طارق بھائی بغیر ڈبنگ کے تو نہیں لے گئے تھے کہیں کہ چل بس کم پورا ہو گیا تیرا، ڈبنگ بھائی دیکھی جائے گی؟ جی وہ ہوا ایسے ہی تھا کہ اس میں بغیر ڈبنگ کے آگے تھی. تو یہ تو پھر آپ کی اپنی غلطی ہے نا. یہ ہاں اس کو غلطی بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ وہ اگر مجھے بلاتے تو میں ڈبنگ کرنے کے لیے چلی جاتی پاکستان. تو وہ انہیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہیے تھا. اس کے جمیل بسمل صاحب نے اس کو ڈائریکٹ کیا تھا اور اس میں موسٹلی تھیٹر کے لوگ لیے گئے تھے، لیکن وہ فلم بڑی اچھی بنی تھی اور جرمن پروڈیوسرز تھے اس کے، اور ایک ساتھ میں پاکستانی بھی پروڈیوسر تھے جنہوں نے اس میں مین لیڈنگ رول بھی کیا تھا میل. تو وہ مجھے افسوس ہے کہ اگر وہ رابطہ کیا جاتا تو چلو، نہیں کیا آپ نے. اس میں وہ ساری فلم ایک تو آؤٹ ڈور بنی
اور اس میں بہت ٹینس سین ہے اور اس طرح کے سینس تھے. اس وقت 10 سال میں جو میں نے تجربہ ایکٹنگ کا حاصل کیا تھا اس کا نچوڑ میں نے اس فلم میں دیا, اور مجھے خوشی ہے کہ مجھے میری آخری فلم کے نام پہ وہ فلم مجھے ملی. لیکن اگر اس میں میری ڈبنگ ہو جاتی تو شاید دیکھنے والوں کو کم از کم یہ میں کہہ پاتی کہ آخری فلم میری اپنی آواز کے ساتھ چھوڑا. ہاں نہیں, میں نے کچھ چھوڑا. ساری فلمیں میری آواز کے ساتھ, اس میں میں یہ کہہ سکتی تھی کہ میں اپنی جنریشنز کو یا اپنی آڈینس کو میں بڑے فخر سے کہہ سکتی تھی کہ آپ میری سول فلم دیکھیں. لیکن اس کا ڈائریکٹر کون تھے اس فلم کے؟ نہیں ہے اس کے کون ڈائریکٹر تھے؟ جمیل بسمل. اچھا ٹھیک. ڈائریکٹر تو اصل میں وہ میں نے 60 to 70% میں نے ہی ڈائریکٹ کی ہوئی ہے وہ فلم. اچھا, یعنی آپ جاتے جاتے ڈائریکشن دکھائی ہے آپ نے؟ جی, وہ ڈائریکشن اس میں کافی حد تک کی ہے. تو اس میں اس کا مجھے دکھ اس لیے بہت رہے گا کہ اگر ایسا ہو جاتا تو میں مطلب کچھ انڈسٹری میں ایسی چیز چھوڑ کے آتی کہ جس پہ میں فخر کر سکتی. لیکن اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی وہ آپ نے, یا تو پھر کم از کم اس ایج کی جو 23-24 سال کی لڑکی کا رول ہے, اور اس میں 23-24 سال کی تھی, تو آپ اس کی اگر آپ ایک 50-60 سال کے یا اس سے بڑی عمر کے آدمی سے ڈبنگ کرا رہے ہیں, وہ نیچرل بھی نہیں لگتا نا, نیچرل بھی نہیں لگتا, بالکل میچ نہیں کرتی ایک چیز, میچ ہی نہیں کرتا. تو وہ بڑا زیادتی ہوئی اور غلط سلیکشن تھی. ڈبنگ کے لیے آپ عارفہ صدیقی سے کروا لیتے, یا آپ کسی اور ریکھا نے کی نا سمیتا پاٹیل کی, تو چلو ریکھا نے تو کی نا, وہ جو سمیتا پاٹیل کی ایک فلم میں وہ ڈیتھ ہو چکی تھی ان کی, تو انہوں نے, تو پھر اس بات کا مجھے تھوڑا مطلب پچھتاوا ہے کہ کوئی اور فلم ہوتی تو مجھے دکھ نہ ہوتا, لیکن سول کے لیے مجھے دکھ ہے کیونکہ دیکھنے والے یوٹیوب پہ وہ پڑی ہوئی ہے, اسے پاکستانی پہلی آرٹ مووی کے نام پہ انہوں نے اس پہ یوٹیوب پہ اویلیبل بھی ہے, تو وہ سمجھ پائیں گے. نہیں وہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, ہر شخصیت کی جو اپیرنس ہوتی ہے اسی کے حساب سے آواز فٹ ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے ایک اداکار تھا شیوا, غالباً آپ نے بھی کام کیا ہوگا, وہ کیونکہ غیر ملکی تھا نیپال کا, تو ایک زمین آسمان فلم بنی تھی, یا نظر الاسلام کی تھی یا جاوید فاضل صاحب کی, دونوں میں سے ایک ڈائریکٹر تھا اس کا. تو وہ فلم تھی دلیپ صاحب کی آن کی کاپی. اب جو اس میں پریم ناتھ نے جو کردار ادا کیا تھا, اس میں شیوا نے کیا. اب شیوا کی شکل اور طرح کی, شیوا کا لہجہ بولنے کا اوریجنل اور طرح کا تھا, اس کے اوپر ڈبنگ کی ہوئی تھی فردوس جمال کی. وہ اتنا عجیب سا لگتا تھا وہ بالکل ہی کہ وہ ایک چیز میچ کرتی. ناظرین, آپ نے اداکارہ سونیا صاحبہ کا انٹرویو سنا. پارٹ 2 کے لیے تیار رہیے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.